مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق الله العظيم۔ اور تو قابو پا لے ان لوگوں پر اگر تیرا بس چلے تو جن پر تو استطاعت اور طاقت رکھتا ہے اپنی آواز کے ذریعے سے، اور ان پر اپنے گھوڑے اور اپنے پاپیادہ لشکر کو دوڑا دے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں تو شریک ہو جائے، اور ان سے جھوٹے جھوٹے وعدے کر، اور شیطان کا وعدہ تو سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ بے شک میرے بعض بندے ایسے ہوں گے جن پر تیری کوئی حکومت نہیں چلے گی، جن پر تیرا کوئی کمال نہیں چلے گا، اور آپ کا رب آپ کے لیے کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 64 اور 65 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق ماقبل سے ہے، یعنی اوپر جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی تھی شیطان اور ابلیس کے متعلق، انہی باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ کل جو باتیں ذکر کی گئی تھی اس کا خلاصہ دو چیزیں تھی۔ ایک تو یہ کہ شیطان اور ابلیس کا اللہ کے حکم کو نہ ماننا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا ذریعہ اور سبب بنا، کہ ایک حکم اللہ نے دیا کہ یہ آدم کے سامنے سجدہ کر، لیکن اس بات کو نہیں مانا، آدم کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اس کو نکال دیا۔ اور دوسری بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ اس نے ایسے وقت میں جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ سنا رہے تھے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ سے وقت مانگا، اور یوں کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے کہ میں آدم کی ساری اولاد اور اس کی ذریت کو بہکاؤں، اپنے قابو میں لے لوں اور ان کو راہ راستے سے ہٹاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی بھی اجازت دے دی۔ حضرات علماء کرام نے یہاں پر یہ بات نقل کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو، شیطان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکالا، اس وقت آپ عین غضب اور غصے کی حالت میں تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غصے کی حالت میں تھے، عین غضب کی حالت میں تھے۔ کہا کہ ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت اور اللہ رب العزت کے اندر جو رحمت کا مادہ ہے، کہا کہ ایسے عین غضب کی حالت میں بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے مہلت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی کہ جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے، جس کو بہکانا ہو، جس کو ورگلانا ہو، جس کو راہ راستے سے ہٹانا ہو، کہا کہ ہٹاتے رہنا، یہ تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی۔ تو اسی کو ذکر کیا گیا، اور پھر فرمایا اللہ نے قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، کہ جا تو اور تیرے ساتھ جو بھی
تیری پیروی کرے گا ان میں سے، پر جہنم تمہارا اور ان تمام کا مکمل طور پر بدلہ ہوگا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت تو دی ہے شیطان کو، لیکن اس کا انجام کہا کہ بہت سخت اور خطرناک رکھا ہے۔ لیکن شیطان کا کام اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا انسان کے نفس کا کام ہوتا ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ انسان کا نفس شیطان سے بھاری دشمن ہے۔ انسان کا جو جی ہوتا ہے وہ نفس، کہا کہ انسان کا نفس اور اس کا جی شیطان سے بھاری دشمن ہے۔ شیطان کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، شیطان کا کام صرف جو ہے وہ ہلکی سی جو ہے وہ بھنک دینا ہے، باقی سارا کا سارا کام جو ہے وہ آدمی کا نفس سے کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نے سنا نا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں اور سمندر میں ان کو جو ہے وہ توق ڈال کر ان کو سمندر کی تہ میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہوں کی مقدار کم تو ہوتی ہے لیکن بند نہیں ہوتی۔ انسان گناہوں کے اندر رہتا تو ہے، اور بعض لوگ تو وہ ہے کہ جن کے 11 مہینے اور رمضان سب برابر، کہ ان کی زندگی کی روش، ان کی زندگی کا حال، آپ ایسے علاقوں میں چلے جائیں کہ آپ وہاں پر گھومیں دیکھیں تو آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ رمضان کا مہینہ۔ لوگ عام حالات کے اندر کھاتے ہیں، دوپہر میں لوگوں کے گھروں میں دسترخوان بچھے ہوئے ہیں اور سارا گھرانہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، کوئی تصور نہیں۔ عصر کے بعد کہا کہ کوئی ایسا مزاج نہیں کہ روزے کی افطاری کا وقت ہے، لاؤ دعا کے اندر مشغول ہو جاوے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاوے۔ اور بعض حضرات تو وہ ہے کہ جو افطار بھی نہیں کرتے، کہ روزہ تو ہوتا نہیں ہے، دوپہر میں کھانا کھا لیا ہے، اب جو ہے وہ افطار نہیں، اور رات میں جو کھانا ہوگا وہ تو، لہذا شیطان بند کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قید ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود آدمی کا نفس اس سے بھاری شیطان ہے، جو آدمی کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ نے مہلت دی ہے اس کو، لیکن اس کی مہلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کو گمراہ کر دے گا، سب کو راہ راست سے ہٹا دے گا، کسی کو اطاعت پر فرما برداری پر آنے ہی نہیں دے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے۔ صرف وہ ہلکی سی حرکت کرتا ہے، لیکن جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اندر جو ہے وہ ایک چنگاری ہوتی ہے، تو اس کو عبادت کے اوپر کھڑا کر دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا نا کہ فجر کی نماز کے وقت شیطان لوگوں کو نہ اٹھانے پر آمادہ کرتا ہے، لیکن جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تڑپ رکھی ہوتی ہے، ایمانی چاشنی اس کی ہوتی ہے، وہ بیدار ہو جاتا ہے اور نماز کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان اور نفس دونوں چیزوں کو رکھا ہے۔ شیطان کا کام بہت معمولی ہے، اس وجہ سے آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، لہذا ہم تو عبادت کر ہی نہیں سکتے، ہم تو ذکر کر ہی نہیں سکتے، ہم تو اللہ کو یاد کر ہی نہیں سکتے۔ کہا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ کہا کہ تو جتنے وسوسے ڈالے گا اتنا میں زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی عبادت کروں گا۔ لہذا آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو آگے ذکر کر رہے ہیں، فرمایا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو قابو پا لے ان میں سے جن پر تو استطاعت رکھتا ہے اپنی آواز کے ذریعے سے، کہ تجھے مہلت دی ہے، اب تو قیامت تک یہ مہلت کا استعمال کرے گا، اور مہلت کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کہا کہ اپنی آواز کے ذریعے سے میری مخلوق میں سے، آدم کی اولاد میں سے جن پر تو قابو پا سکتا ہے ان پر تو قابو پا لے، ان کو تو اپنی گرفت میں لے لے۔ تو لہذا ایک بات تو یہ کہ اپنی آواز کے ذریعے سے جن پر تو قابو پا سکتا ہے ان کو تو اپنے قابو میں لے لے۔ اور شیطان کی آواز کیا ہے، جس کو گزشتہ کل ذکر کیا گیا کہ سب سے پہلی چیز تو شیطان کی آواز وسوسہ ہے، جو انسان کے دل کے اندر وہ ڈالتا ہے کسی بھی چیز کا وسوسہ، اور اس وسوسے سے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کو حضرات علماء مفسرین نے نقل کیا ہے کہ وہ گانے بجانے کی آوازیں ہیں، کہ گانے بجانے کی آواز ساری کی ساری شیطان کی آواز ہے، اور اس کے ذریعے سے شیطان انسان کو اپنے چنگل میں لیتا ہے۔ لہذا آدمی جب گانا سنتا ہے یا گانا گاتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک کیفیت بنتی ہے،
ایک تلملاہٹ آتی ہے اور پھر اسی سے وہ ناچنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد وہ شراب پینے لگتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اور زیادہ گناہوں کے اندر ملوث ہونے لگتا ہے۔ یہ سب پہلا دروازہ ہے جو انسان نے کھولا ہے کہ اس کی آواز کو سنا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت کو خصوصیت کے ساتھ گانے بجانے سے روکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیطان کی آوازیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر ناچ گانے کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی میری بعثت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ میں ناچ گانے کو مٹاؤں، میں گانے بجانے کو مٹاؤں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کو بالکل بند کر دیا۔ اسی لیے آپ نے جو ہے وہ سورہ ممتحنہ کے اندر سنا تھا کہ ایک جو ہے وہ گانے والی عورت تھی کہ جب مکہ میں لوگ مسلمان ہو گئے تو کہا کہ اس کا بازار بند ہو گیا، یعنی اس کی انکم، اس کی کمائی کے راستے بند ہو گئے، تو اس نے گانا بجانا چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو سدھار لیا۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، آپ نے جو ہے وہ کوشش کی اور لوگوں کو گانے بجانے سے اور اس طرح کی بری چیزوں سے روکا، اس لیے کہ عرب کے اندر شعر شاعری بہت عام تھی اور لوگ راتوں میں باندیوں سے شعر شاعری سنا کرتے تھے اور اس میں پوری رات نکال دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے لوگوں پر ایسی محنت کی کہ انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کی روش کو قرآن کی طرف بدلا، اور جو لوگ راتوں کے اندر اپنی باندیوں سے اشعار اور شعر شاعری سنتے تھے وہ قرآن سننے لگے۔ تو لہذا جب ابلیس نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ نے تو لوگوں کے لیے آسمانی کتابیں اتار دی اور نبیوں کو بھیج دیا، اب میرا کیا ہوگا؟ کہ نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا، کتابیں اتار دی، لوگ ہدایت کی طرف کثرت سے آئیں گے، تو میرا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے شعر شاعری ہے کہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو گمراہ کرو گے، لوگوں کو بہکاؤ گے۔ پھر شیطان ابلیس نے پوچھا کہ میرا رسم الخط کیا، یعنی میرا لکھنا کیا؟ تو کہا تمہارا لکھنا انسان کے جسم کو گدوانا ہے۔ کہ عرب میں پہلے جو ہے وہ عورتیں اپنے بدن کو گدواتی تھی کہ سوئی کے ذریعے سے بدن کو جو ہے وہ گودا جاتا تھا اور گودنے کے بعد اس کے اوپر سرما لگایا جاتا تھا اور سرما ڈال کر اس کے اندر خوبصورتی کا پیدا کیا، جیسے کہ آج کل جو ہے وہ ٹیٹو بنائے جاتے ہیں اور ایسی چیزیں لگائی جاتی ہے تاکہ یہ سب گدوانے کی چیزوں میں داخل ہے۔ اسی طرح آئیبرو بنائی جاتی ہے کہ یہ سب چیزیں وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب پوچھا کہ میرا جسم کیا، تو اللہ نے کہا کہ تیرا جسم گدوانے والی عورتیں اور گدوانے والے مرد ہیں کہ وہ تیرا جسم ہے، وہ تیرا جسم ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ میرا کھانا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جاوے وہ تیرا کھانا ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جاوے وہ تیرا کھانا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ میری تفریح کی چیزیں کیا، یعنی جس پر میں تفریح کر سکوں ایسی چیز کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ باجے اور گانے بجانے کے آلات یہ تیری تفریح کی چیز ہے۔ اور بھی کئی باتیں شیطان نے پوچھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا۔ پھر پوچھا میرے ٹھہرنے کی یعنی میرے بیٹھنے کی جگہ کیا، تو کہا کہ تیرے بیٹھنے کی اور ٹھہرنے کی جگہ بازار ہے کہ وہاں تو بیٹھا کرنا، وہاں تو رکنا، وہاں تو اپنا کام کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میرا رات قیام کرنے کی جگہ کہاں، تو کہا کہ وہ گھر کہ جس میں بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو وہ تیرے لیے رات کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ لہذا روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ رات میں اپنے گھروں کو بند کرتے ہوئے اور اس کی کنڈی لگاتے ہوئے، سنکل لگاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دی کہ اس کو پڑھو کہ اس کی وجہ سے شیطان تمہارے گھروں میں داخل نہیں ہوگا، شیطان تمہارے گھروں میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح انسان کو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دی۔ مشکاۃ شریف کی روایت، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کو لے کر کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا تناول فرما رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابتدائی کھانے میں یعنی کھانا جب ہم نے شروع کیا تو اس میں بہت برکت معلوم ہو رہی تھی کہ کھانے کے اندر برکت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، لیکن درمیان میں ایک آدمی آ کر بیٹھا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے برکت کو اٹھا لیا اور ہم نے اخیر میں دیکھا کہ جو برکت
ابتدا میں تھی وہ برکت نہ رہی۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاشرہ دیکھا ہم نے کہ کھانے کے ابتدا میں تو بہت برکت تھی، اب جب تم کھانا کھا کر اٹھے تو کہا کہ برکت ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جب کھانے کے لیے میرے ساتھ بیٹھے تھے، تم نے بسم اللہ بول کر کھانا شروع کیا تھا، اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی، اور درمیان میں جو آدمی آ کر بیٹھا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ نے وہ ساری برکت کھینچ لی، کہ وہ ساری برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچ لی اور ختم کر لی۔ آگے یہ تو مثالیں ہیں، اسی طرح ڈھیر ساری مثالیں ذکر کی گئی۔ صاحب تفسیر مظہری نے ایک جگہ پر نقل کیا ہے کہ جب آدمی سر میں تیل ڈالتا ہے اور تیل ڈالتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، 70 شیطان اس کے سر کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ 70 شیطان، اب 70 شیطان آدمی کے سر پہ مسلط ہوں گے، وہ اس کا کیا حشر کریں گے، وہ اس کا کیا حال بناویں گے۔ تو لہذا انسان یہ سمجھتا ہے کہ سنت تو سنت ہے، لہذا کرے یا نہ کرے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہمیشہ انسان اپنے فائدے کی چیز کو زیادہ اختیار کرتا ہے۔ 2 طرح کا کھانا رکھا ہو اور اس میں سے ایک کھانا آدمی کے لیے جسمانی اعتبار سے مفید ہو اور دوسرا کھانا آدمی کے لیے جسمانی اعتبار سے مفید نہ ہو، حالانکہ پیٹ دونوں سے بھرنے والا ہے لیکن مفید نہیں ہے، وہی کھانا کھاوے گا جو آدمی کو جسمانی اعتبار سے مفید ہے۔ لہذا سنتوں کے اندر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی اعتبار سے طاقت رکھی ہے، اسی طرح جسمانی اعتبار سے بھی طاقت رکھی ہے، تو اس کا جسمانی اثر ہے۔ سنت کے مطابق نماز کا پڑھنا آدمی کے جسم کی تندرستی کو لازم کرتا ہے، سنت کے مطابق آدمی کا سونا آدمی کی جسمانی حیات اور کیفیت کو باقی رکھتا ہے۔ لکھا ہے باقاعدہ کتابوں کے اندر کہ آدمی جو ہے وہ داہنی کروٹ پر سوئے، یعنی اس کا دایاں ہاتھ نیچے کی طرف ہو اور بایاں ہاتھ اوپر، بایاں حصہ اوپر کی طرف ہو۔ تو کہا کہ یہ کیوں کہا گیا؟ کہا کہ آدمی کی بائیں سمت میں اس کا دل ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ پمپنگ کرتا رہتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دھڑکتا رہے اور اس سے پورے بدن کے اندر جو ہے وہ خون گھومتا رہتا ہے۔ لیکن جب آدمی بائیں کروٹ پر سوتا ہے تو وہ خون کا دوڑنا کم ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے بسا اوقات آدمی کو اٹیک کی بیماری ہوتی ہے۔ لہٰذا سنتوں کے اندر ایسا نہیں کہ سنتیں سب مرنے کے بعد کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں اس کو ساتھ لے جاویں گے، میدان حشر میں نجات۔ سنتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدے رکھے ہیں۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک کدو کے بارے میں ایک ڈاکٹر کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب کو ایک غیر مسلم ڈاکٹر نے 3 وقت کدو، یعنی جس کو ہم دودھی کہتے ہیں، وہ کھانے کی ترغیب دی اور یوں کہا کہ صبح ناشتے میں بھی اس کا جوس پیو، دوپہر میں بھی یہی کھاؤ اور شام میں بھی یہی کھاؤ، 3 وقت یہی کھاؤ، پورا مہینہ کھاؤ۔ کہا کہ 1 مہینے میں تمہارا رپورٹ بدل جائے، تمہارا جو رپورٹ 1 مہینے میں بدل جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے امت کو اس کی ترغیب دے کر گئے ہیں اور آپ نے اس کو کھا کر، اس سے محبت کر کے، اس کو استعمال کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس کے اندر کیا فائدے اور اس کے اندر کیا نقصان۔ اسی طرح زیتون لے لو، اسی طرح عجوا کھجور لے لو۔ حضور علیہ السلام نے جو چیزیں استعمال کی ہے جسمانی اعتبار سے بھی مفید ہے اور روحانی اعتبار سے بھی مفید ہے۔ لہذا پہلی بات یہاں پر یہ ذکر کی گئی کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو اپنی آواز کے ذریعے سے جن پر تو قابو پا سکتا ہے ان پر قابو پا لے۔ اور شیطان نے یہی کام کیا کہ آواز کے ذریعے سے پوری دنیا کے اوپر اس نے حکومت کی۔ اسی وجہ سے آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، غیروں کے یہاں یعنی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں ان کی مذہبی عبادت گاہوں کے اندر گانا بجانا کسی نہ کسی اعتبار سے ہوگا، اور یہ سب شیطان کے آلات میں سے ہے اور شیطانی عمل میں سے ہے کہ انسان اس آواز کو سن کر ایک کیفیت شیطانی اس کے اندر پیدا ہو اور وہ اس کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھے اور اس کی عبادت کے اندر جاری رکھے۔ کہا کہ یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ یہ تو ہم خواب غرگوش میں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، میں اور آپ ایک کنویں کے مینڈک ہے، بس اسی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ مغربی تہذیب، یہودیت
عیسائیت، انہوں نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کیا، اور ان کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے سے کیوں منع کیا، کیا بات ہے، اس کی پوری ریسرچ کر کے میوزک کو پوری دنیا کے اندر عام کر دیا، یہاں تک کہ میرے آپ کے ہاتھوں میں بھی اس کو لا کر رکھ دیا تاکہ تم شیطانی آواز کا اثر کسی نہ کسی درجے میں اپنے اندر اتارو۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اپنی ایک کتاب کے اندر باقاعدہ اس کو بہت اہتمام کے ساتھ لکھا ہے، جو پڑھے لکھے حضرات ہو وہ پڑھے تو حیران رہ جاوے کہ مغربی تہذیب اور شیطانی سوچ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو کس طرح برباد کرتی ہے، کہ آج آپ کسی آدمی کو گانے بجانے کے باب میں یا کسی ایسی رنگ ٹون کے باب میں منع کرو تو بہت ہلکا لے گا اور چھوڑ دے گا، ارے اس میں کیا ہے، کہا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، یہ نفاق کے قطرے ہیں جو آپ کے دل پر پڑ رہے ہیں، نفاق کے قطرے ہیں جو آپ کے دل پر پڑ رہے ہیں۔ اور آپ نے پڑھا کہ ایک قطرہ پانی کا جب آہستہ 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 پڑتا ہے تو 50 لاکھ روپے کا بھی ماربل ہو تو اس میں سوراخ کر دے، اس میں سوراخ کر دے۔ تو میرا اور آپ کا ایمان تو کمزور ہے، ہمارے ایمان کی کیا کیفیت؟ کہا کہ یہ نفاق کے قطرے ہیں، گانے بجانے کے آلات جو ہمارے دلوں کے اوپر اثر کر رہے ہیں، تو لہذا یہ شیطان کی آواز ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں حضرات علماء مفسرین نے نقل کی ہے، خلاصہ یہ کہ اپنے آپ کو بھی گانے بجانے سے اور ان کی آواز سے حتی الامکان دور رکھے۔ ایسی نعت، ایسی نظم جس میں میوزک ہو اس کو بھی سننے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہاں تک کہ حضرات فقہا نے تو قرآن کریم کو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ گانے کے لہجے میں پڑھتا ہو تو اس کو بھی منع کیا کہ ایسا قرآن نہیں پڑھے گا، پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کہ قرآن کا ایک خاص لہجہ ہے جو عربوں کی طرف سے ہمیں ملا ہے، تاکہ اسی لہجے کے اندر پڑھا جاوے گا اور اسی لہجے میں سنا جاوے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں شیطان کی تمام چالوں سے، اس کی تمام اسکیموں سے اور اس کی تمام جو ہے وہ حربوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرماوے، پوری امت کی حفاظت فرماوے، اور گانے بجانے سے موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے۔